اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کامران بھائی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اگر میری گفتگو سے کسی کو دائیں بائیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے یا چوک میں کھڑے ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کرے۔ اگر اللہ نے اس کو علمی جرات سے نوازا ہے تو کھڑا ہو مجھ سے سوال کرے، میں ابھی اسی وقت ایٹ دی سپاٹ ادھر ہی کتب اہل سنت سے ابھی دکھا کے جاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے پڑھ لینا، یہ نہیں میں نے کہنا، اس لیے کہ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے کمرے والا نہیں، میدان والا ہوں۔ اس لیے میرا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ یار لوگ جو سنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کامران بھائی وہ اتوں سنی ہے، وچوں شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ وہ، اگر مگر اف بٹ۔ یہ جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جو سنیت کے کارڈ بنا کے آگے فروخت کرتے ہیں، جسے ہم سرٹیفکیٹ دیں گے وہ سنی ہے، اسی مولوی صاحب کو چھوٹا بندہ نہیں، بہت بڑی جماعت کا وہ لیڈر کامران بھائی، اس سے اینکر نے پوچھا کہ حضرت جی یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ یار سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کہیں تو میں ویڈیو ابھی چلا دوں۔ کوئی بندہ چھوٹا نہیں یار، کوئی عام مسجد کا مولوی نہیں تھا، جماعت کا جو سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتے، جو کہتے ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ تو مولوی صاحب کہتے جی نہیں بھیجنی چاہیے۔ کف لسان، زبان کو بند رکھو، میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس عقیدے میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ یزید تو کامران بھائی، یزید تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے، یزید تو گرانٹیڈ لعنتی ہے، یزید تو کنفرم لعنتی ہے۔ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ اور یزید کے ووٹروں پہ۔ او میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ جے، شیعہ کی زید میں آل محمد سے منہ موڑ کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے آل محمد نکل جائیں، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ مسلک اہل سنت کے دو مین پلر ہیں، جس پلرز کے اوپر مسلک اہل سنت کی عمارت کھڑی ہے نا، دو مین ستون جو ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما۔ دو بہت بڑے پلر ہیں یہ مسلک اہل سنت کے۔ دونوں نے لکھا ہے
قرآن کی نص سے لکھا ہے کہ یزید کل بھی کافر تھا، یزید آج بھی کافر ہے۔ ہمارے اہل سنت میں نا ایک بہت سخت امام گزرا ہے، اس کا نام ہے امام ابن حجر مکی، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے، مولوی صاحب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ وہ اتنا سخت امام تھا کامران بھائی، اس نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں، الصواعق محرقہ، اس کا معنی ہوتا ہے کڑکتی بجلیاں۔ یار ایڈا سخت تے وابی، سنیوں میں اس سے سخت امام میرے کو نہیں جو۔ ان کی کتاب کھولنے الصواعق محرقہ، وہ بھی اپنی کتاب میں یہ روایت لے کے جو اب سنانے لگا ہوں، بلکہ 25 کتب اہل سنت کے حوالہ جات کے ساتھ میرے موبائل میں یہ روایت پڑی ہوئی ہے۔ میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کے، میں لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں، اتھینٹک اور سیدھا بات کرتا ہوں۔ اور بات ایک بتاؤں آپ کو کامران بھائی، پوری دنیا میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، پوری دنیا میں جتنا سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے نا، دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں پھیل رہا۔ آپ پوچھیں قاضی صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وجہ میری تبلیغ نہیں، یار میری تبلیغ کی وجہ سے نہیں، وجہ ہے مولوی، بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ وہ یار اہل سنت کا نوجوان حسینی سنی محرم کے ایام میں بیچارہ صبح صبح جاتا ہے، جمعہ کا دن ہے، وہ جا کے اگلی صاحب پہ بیٹھ جاتا ہے، کامران بھائی کہتا ہے یار ذکر حسین سنوں گا، پورا گھنٹہ سنوں گا، وہ آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے، دل میں مولا کا عشق ہے اس کے، جا کے بیٹھ جاتا ہے، مولوی صاحب تقریر شروع کر دیتے ہیں، وہ دل میں سوچتا ہے اب کریں گے شروع ذکر حسین، اب کرنے والے ہیں، اب تھوڑی دیر میں کاری لیں گے، وہ گھنٹہ پورا گزر جاتا ہے، مولا کا نام بھی نہیں لیتے، بلکہ مولا کے دشمنوں کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو تھا وہ کہتا دفع کرو، اب مجھے بتائیں وہ تو پھر ادھر ہی جائے گا نا جہاں اس کو ذکر حسین والا سودا ملے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں بھائی تمہارا شکریہ، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یقین کریں ہر بندے کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، گلوبل ویلیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے، اور ساری کتابیں PDF کی صورت میں نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اب لوگ گھر میں بیٹھ کے تقابل کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیعہ کا عالم ہے، یہ اہل سنت کا ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے۔ اس لیے پھیل رہا ہے آپ نے دین لیا ہے دین کے وارثوں سے۔ اور یارو مجھے اس گاؤں کے رستے کا پتہ نہیں تھا، فرض کریں اگر میں ڈائریکٹ آ جاتا تو میں وہ جو چوک ہے چوک میں پوچھتا بھائی یہ جو 18 ہزاری کو رستہ جا رہا ہے، الگ میں ادھر پہلے بھی گزرا ہوں، کئی بار گزرا ہوں، میں دائیں بائیں، یہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں، 15-20 سال میں منہاج القرآن میں رہا ہوں، یا میں نے بڑے پروگرام کی دروس قرآن دیے ہوئے، میں ادھر چوک میں کھڑا ہو کے کسی سے پوچھتا بھائی آپ کے گاؤں کا نام، تو پیچھے سے ایک بندہ اور آ جاتا کامران بھائی، پیچھے سے مجھے پوچھتے قادری صاحب یہ 18 ہزاری کو کون سا رستہ جا رہا ہے، تو میں نے کہنا تھا بھائی مجھے کیا پتا، میں تو خود پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے دین لیا ہے دین کے وارثوں سے، مولوی صاحب نے دین لیا ہے دین پوچھنے والوں سے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں پوری دنیا میں بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے۔ اہل سنت کی 25 سے زائد کتب میں یہ روایت موجود ہے، ذرا روایت سنیں، یہ میں پھکی دینے لگا ہوں یزیدیوں کو۔ یزید پلید کا اپنا بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور قادری صاحب ایک ہی وہ یزید دے پتر کہہ رہے ہو اللہ رحمت بھیج، وہ رحمت بھیجنے سے قابل ہے وے۔ ابھی روایت سنیں آپ بھی کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یزید کا سگا بیٹا، اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں، چونکہ یزید کے والد کا نام بھی معاویہ اور بیٹے کا نام بھی، یہ تھا معاویہ بن یزید۔ جب یزید پلید واصل جہنم ہو گیا تو یزیدیوں نے اٹھا کے اس کے بیٹے کو تخت نشین کر دیا، اور اس نے سارے یزیدیوں کو جمع کیا، اور یزید دے پتر نے، اردو میں سمجھ تو آ رہی ہے، یزید دے پتر نے سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا،
وہ خطبہ میرے پاس کتب اہل سنت کے 25 حوالوں کے ساتھ اس وقت موجود ہے، کسی کو چاہیے میں دوں گا۔ یزید کے سگے بیٹے نے خطبہ دیا، وہ کہتا ہے یہ جو تخت خلافت ہے، یہ جو امر خلافت ہے، نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی اللہ کی رسی حبل اللہ وقت کے امام خلیفہ راشد کے سامنے خروج کیا، اور کہتا ہے نہ ہی یہ امر خلافت میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی حضور کی آل کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ۔ دو روایات جمع کر رہا ہوں، ایک روایت میں وہ تخت پہ لعنت کر کے اس نے جا کے خود کو اپنے ایک کمرے میں بند کر لیا، 40 روز کے بعد کھولا گیا تو اندر اس کی لاش نکلی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ تخت پہ لعنت کر کے خود جنگلوں میں چلا گیا، وہاں جا کے مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ یزید دا سکا پتر، سکا حضرات، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ یہ 13 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یزید کو زبردستی جنت میں تن دینے والے، یزید کو لعنت سے بچانے والے، اے یزید دے نمے پتر کی تھو جام پہنے۔ اوہ لعنت تو آج میں نے یہ موضوع بیان نہیں کرنا، نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے، ہاں جی، اور پورا لیکچر بھی ہے۔ 80 آیات اس وقت میرے پاس موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں، کامران بھائی نہیں بات سنے، اللہ نے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، کوئی اللہ نے یار شیعہ نے نہیں، اللہ نے جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں وہ ساری کی ساری لعنتیں ان کا جو مرکز و محور ہے یا جو وصول کنندہ ہے ہوئے ہوئے وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں۔ اللہ کی برسائی ہوئی ایک لعنت ایسی نہیں، ایون سنگل کرس، ایک لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہے۔ تو آپ اتنی لمبی داڑھی رکھ کے امامہ باندھ کے کہتے ہیں یزید لعنتی نہیں، یزید سے بڑا لعنتی تو کائنات میں ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ لعنتی نہیں ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ یار لوگ جو لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے ہیں، میرا قصور یہ ہے کہ میں اصل سنیت لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے تھینکس کہو، میرا شکریہ ادا کرو مولوی جی، تم نے تو سنیت کا چہرہ اتنا گدلا کر دیا، اتنا گندا کر دیا، لوگ کہتے تھے یہ سنیت ہے کہ ناسبیت، یہ سنیت ہے کہ یزیدیت۔ میرا شکریہ ادا کرو، میں نے دنیا میں سنیت کا مقدمہ لڑا ہے، میں نے دنیا کو بتایا ہے سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ جو مولا حسین بادشاہ سرکار کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے وہ ہے سنی۔ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ چوک میں کھڑے ہو کے، کونے میں کھڑے ہو کے 9-10 محرم کو پکنک پہ جانے والے، 10 محرم کو ہاتھ میں بوتل پکڑ کے، برگر پکڑ کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں آل محمد کے، ہم بھی، وہ بھی آل محمد کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں۔ جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب یہ 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ کیسی ڈویلٹی ہے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ آل محمد سے بھی محبت کے دعوے، آل محمد کے دشمنوں کے بھی قصیدے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یہ جنگ کا علاقہ ہے نا، ایک ہی پاسا رکھ لے ہیرے،
یا کھیڑے یا رانجا، یا آل محمد کے در پہ آ جاؤ یا آل محمد کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ وہ یارو ایسی دو نمبری ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر سے لڑے ان کی بیعت نہیں کی، وہ صحابی بھی ہوں، کہتے ہیں مرتد۔ میرے پاس وقت نہیں، میری بات سمجھیں، ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، بے شمار اصحاب تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، تو جا کے ان سے جنگ ہوئی، خالد بن ولید کے، مالک بن نویرہ کا جا کے سر کاٹ دیا۔ تو زکوٰۃ نہیں دے رہا، زکوٰۃ کا منکر نہیں، حضور ولایت علی کا اعلان کر کے گئے، علی کے علاوہ کسی کو خلیفہ مانتے ہی نہیں، تو جب میں خلیفہ نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں ادا کروں بھائی؟ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے وہ یار، زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، انہوں نے کہا جی زکوٰۃ نہیں دے رہے، قتل کر دو۔ بے شمار لوگ ہیں آج کل دائیں بائیں، میں ایسے بھی آپ کو کٹر سنی دکھاتا ہوں جو پیسے بچانے کے لیے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ خاصاں دی گالیں ہم آگے، آپ مجھے بتائیں نا، جو بندہ زکوٰۃ نہ دے اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ بولیں، یہ تو مطلب ہے گل وچ ہور سی۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق سے لڑے مرتد، جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے بیعت نہیں کی مرتد، جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے کہتے ہیں مرتد، اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ یار میری بات ہی نہیں سمجھ رہے یار، وہ بے ادبی نہیں کر رہا یار، میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کر رہا، ایک سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں یار۔ آپ کہتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں چاروں، تو جب آپ کہہ رہے ہیں چاروں خلفائے راشدین ہیں تو یہ کیسی منافقت ہے تیری؟ پہلے خلیفہ کے جو دشمن ہے کہہ رہا ہے مرتد، دوسرے کے بھی مرتد، تیسرے کے بھی مرتد، تو چوتھے کے کہہ رہا ہے رضی اللہ۔ وہ یارو اصول بابا جی، اصول تو ایک ہونا چاہیے، وہ دستور تو ایک ہونا چاہیے، قانون آئین تو ایک ہونا چاہیے، پرکھنے والی آنکھ تو ایک ہونی چاہیے، اور کسوٹی اور معیار تو ایک ہونا چاہیے۔ ایدہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے۔ اور میں آپ کو جرمن بات بتاتا ہوں، یہ جو مولا علی علیہ السلام سے لڑے، اگر تینوں سے لڑے ہوتے تو انہوں نے کبھی ان کا بھی دفاع نہیں کرنا تھا، ان کو بس نظر ہی وہ آتے ہیں جو آل محمد سے لڑا۔ وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، بیٹوں کے پوتوں کے نام رکھنے والوں، وہ صحابہ کے عرس منانے والوں، مناؤ، ہم تھوڑا روک رہے ہیں، ہم روک نہیں رہے، مناؤ، نام بھی رکھو، لیکن تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ اور تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے مولوی صاحب کو نظر نہیں آتے، محمد کے صحابہ تھے، علی کے غلام تھے۔ وہ یارو تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں، اے وچوں نہ مان۔ اس لیے میرا یہ قصور ہے کہ جو ہماری کتب اہل سنت میں موسی صاحب آل محمد کے دشمن جو چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ او یارو، میں بخاری پڑھ کے گستاخ، میں مسلم پڑھ کے گستاخ، میں ترمذی پڑھ کے گستاخ، میں تو نقال ہوں، میں تو جسٹ ریڈر ہوں، پڑھنے والا قاری۔ وہ پڑھنے والا گستاخ ہے تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سنی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو، شیعہ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، تو کسی سو کالڈ سنی کو دیکھ کے سنیت کے بارے میں میل نہ لانا۔ اگر شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کیجئے گا رائے قائم۔ اگر سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو سنیت کو پڑھیں، اگر شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو شیعت کو پڑھیں۔ جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، جب آپ شیعت کو پڑھیں گے، ایک بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو آپ
کو حق بات بتاتا نہیں. اور میں خان صاحب آپ کو بتاؤں بات, ہمارے مدارس میں جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, یقین کریں کامران بھائی, جہاں آل محمد کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے یا آل محمد کے دشمن جہاں ایکسپوز ہوتے ہیں, ننگے ہوتے ہیں, وہ حدیث کو چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں. میری بات ہی نہیں سمجھ رہے آپ. اکثر سنتے ہیں یا کوئی بندہ کہتا ہے میں نے الحمدللہ دورہ حدیث کیا ہے, کوئی کہتا ہے میں دورہ حدیث کیا ہوا ہے. دورہ حدیث کا مطلب ہے کہ پہلی سے لے کے آخری تک ایک ایک حدیث پڑھی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کامران بھائی, آپ کی نظر جو آل محمد کی عظمت چھوڑ کے دورہ کرتے ہیں ان کو دورہ پڑھتا ہے, دورہ کرتے نہیں. وہ یارو میری بات سنیں, ان کا قصور نہیں جو نوجوان نسل اہل سنت کی, ان کا کوئی قصور نہیں. وہ یاروں ان کو بتایا ہی نہیں گیا. میں آپ کو کہتا ہوں 50 سال 60 سال عمر کے مجھے بابے بزرگ ملے سنی, وہ مجھے کہتے ہو پترا یہ کتھوں دیساں پڑھنے, اور ساتھ فلاں مولوی بھی سنے, وہ مولانا شفیع اوکاڑ بھی ہم نے سنا, فلاں بھی سنا, فلاں بھی سنا, فلاں بھی سنا, بڑے بڑے نام. سانو تے اج تک کسی نے حدیث نہیں سنائی, تو ان کا قصور تو نہ ہوا. پھر اس کا مطلب اندر ان کے حسد اور بغض ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی آل محمد کی بات کرے ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی, اسی وقت فتوے شروع ہو جاتے ہیں. یہ حالات بن چکے ہیں. ذرا ایک بار درود پڑھیں. قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے میں نے ایک نقطہ آپ کو سنانا ہے, اس کے بعد آپ سے اجازت. 2 بجے کا میرا ٹائم تھا, لیٹ ہو گئے, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ویسے ٹائم پہ پہنچ گیا تھا. آپ بھی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, علاقہ بھی اس طرح کا ہے, جلدی واپس جانا ہوتا ہے. میں نے ایک نقطہ آپ کو سنانا ہے, بڑا مختصر سا, ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی بڑی ایک معروف آیت مجیدہ میں نے پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور کفر کیا اور میری نشانیوں کو جھٹلایا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا ان کو جہنم میں پھینک دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتے رہیں گے. آج میں نے فقط اللہ کی نشانی پہ بات کرنی ہے. اللہ کی نشانی. نشانی پتہ کسے کہتے ہیں؟ نشانی اسے کہتے ہیں جس میں صاحب نشانی صاحب آیت جھلکتا ہو. خاصاں دی گالے ہم آگے. وہ یارو نشانی اسے کہتے ہیں جس نشانی کو دیکھیں تو نشانی والا نظر آئے. اچھا, اللہ کی نشانیاں کچھ ذوات مقدسہ بھی ہیں, یعنی کچھ لوگ بھی ہیں, سادہ کر رہا ہوں, کچھ لوگ بھی ہیں اور کچھ اشیاء بھی ہیں. جن سے اللہ نظر آئے نا, میں سادہ کر رہا ہوں, اس سے سادہ نہیں کر سکتا, وہ اللہ کی نشانی ہے. وہ اللہ کی, آپ مسجد کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا گھر, تعلق اللہ سے بن گیا نا, اللہ کی نشانی. وہ بولو یار. آپ قرآن پڑھتے ہیں یار, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی گفتگو ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کی نشانی. بولیں یار. یعنی جو اشیاء دیکھے ان کا تعلق بھی اللہ سے ملے آپ کو, وہ بھی اللہ کی نشانی. اور جو ذوات قدسیہ جن میں اللہ نظر آئے, جو اللہ کا مظہر بن جائے, جو اللہ کا آئینہ بن جائے, جو اللہ کا مرر بن جائے, وہ بھی اللہ کی نشانی آتا ہے. اچھا جی, میں شخصیات پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن ابھی میں جب ادھر آیا تھا تو ایک بندے نے میرے کان میں یہ جملہ کہا تھا کہ قادری صاحب ذرا یہ جو اللہ کی نشانی ہے اس پہ آپ نے ضرور بات کرنی ہے. اور وہ اللہ کی نشانی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ دیکھو. کی ہو گیا جی یار, یہ علم پاک کی بات کر رہا ہوں. اوے شیعہ دا نہیں جے, او یارو کوئی بندہ بات کرے, میرے بے شمار دوست ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, بڑا بڑا ان کا قد کاٹ ہے اپنے مسلک میں. وہ کہتے ہیں قادری صاحب جب ہم آپ کی مجالس سنتے ہیں نا مومنین میں, ہمارا دل بڑا کرتا ہے ہم بھی جا کے مجلس پڑھیں. میں پوچھتا ہوں کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار شیعہ کے سامنے آل محمد کا ذکر کیا جائے نا, داد بڑی دیتے ہیں.
وہ کہتے ہمارے سنی تو ایسے سن رہتے آل محمد کا ذکر ان کو نیند آ رہی ہوتی. تو مجھے کہتے دل بڑا کرتا ہے. تو میں نے کہا مفتی صاحب آؤ بسم اللہ میں پڑھاتا ہوں. کہتے یار شرط ہے ہماری, پھر پڑھیں گے. میں نے کہا کیا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جہاں وہ تقریر کرواتے ہیں نا, ایک آگے انہوں نے ٹیبل رکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر کالا کپڑا ہوتا ہے. کالا کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے, سبز ہونا چاہیے. اس کے اوپر یار علم رکھ دیتے ہیں, علم بھی نہیں ہونا چاہیے. پیچھے مجلس اعزاز لکھا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مفتی صاحب اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے, پڑھائیں گے نہیں. وہاں میں نے کہا جملہ کہا مفتی سے, میں نے کہا یار تجھے پرابلم علم سے ہے؟ نہیں سمجھ رہے, علم نہیں آگے ہونا چاہیے. وہ میں نے کہا دنیا کا کوئی ایک شیعہ مجھے دکھا, چیلنج ہے میرا, جس شیعہ کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے. کامران بھائی آپ کا علم ہے, آپ کا علم ہے, آپ کا یار شیعہ کا علم کہاں سے آ گیا؟ یہ علم تو محمد اور آل محمد کا ہے یار. تو جو چیز محمد اور آل محمد کی ہو وہ اللہ کی ہوتی ہے. اوے میرے سنی بھائیو, اوے رب دا واسطہ دے, اوے نہیں جے علم شیعہ دا, اوے لگاؤ اپنے گھروں کی چھت پہ علم. اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے, نیٹ کے اوپر پورا لیکچر پڑا ہوا ہے کامران بھائی. میں نے 2.5 گھنٹے دلائل دی ہے کتب اہل سنت, ایسے کھول کھول کے دکھائی ہوئی ہیں علم پہ. بے شمار ایسے لوگ انہوں نے مجھے ملے بھی, ٹیلی فون بھی کیا, کٹر بریلوی اور سنی اور دیوبندی حیران ہو جائیں گے آپ. وہ کہتے ہیں قادری صاحب ہم نے آپ کا وہ لیکچر سن کے اپنے گھر کی چھت پہ علم لگایا. اور اگلی بات سنیں, آپ ہماری اہل سنت کی کوئی کتاب کھول لیں یار, یہ جو اللہ کی نشانی ہے, چاہے بخاری کھولیں, مسلم کو, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بیہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, علامہ علوسی, فخر الدین رازی, قاضی صلاح اللہ پانی پتی, مولانا مدودی. کوئی ایک اہل سنت کی کتاب ایسی نہیں جس میں وہ صاحب کتاب نے علم کے اوپر پورے پورے باب نہ باندھے ہوں. چلو میں بخاری سے ایک باب نہ کھول دوں, مستدرک للحاکم سے نہ کھول دوں. آؤ ذرا, امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے, اور باب ہے غزوہ خیبر کا. اور یار پتہ کر لینے علم شیعہ دا کہ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری طرف آئے سینکڑوں حوالے, میں وقت بچا رہا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کئی بات کو رد کر دے. غزوہ خیبر کا پہلا دن آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو بلایا. کہا ابوبکر, یہ میرے پاس موبائل میں پڑھی ہیں یہ حدیثیں, ابوبکر تو پکڑ میرا علم, توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے, تو بن جا علمدار, تو بن علم بردار, تو بن کمانڈر ان چیف, تو بن سپہ سالار, جا حملہ کر. حضرت ابوبکر نے علم پکڑا, سپاہ ساتھ لی, جا کے اٹیک کیا. سامنے سے مرحب صاحب آئے, سارا لشکر واپس تشریف لے آیا. وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہے آپ نے میرا؟ اور یارو وہ کراچی والا جو مناظرہ ہے, چونکہ حدیث میں فرار کا لفظ ہے نا, وہ کراچی والے مناظر میں نے فرار کا لفظ استعمال کیا. قرآن میں بھی فرار ہے, حدیث میں بھی فرار ہے. فرار کا معنی ہوتا ہے بھاگنا. وہ جو میرے ساتھ مولوی تھا نام نہاد کہتا تھا میں علی کا بیٹا ہوں. میں نے کہا شرم کر, تو کیسا علی کا بیٹا ہے جو میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے؟ میرا باپ امام المتقین ہی نہیں, میرا باپ عالم الناس بھی نہیں. میں نے کہا تو پسرے نو ہو سکتا ہے, علی کا لال نہیں ہو سکتا. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اوے فرار نہ کہو, کہو تشریف لے گئے. وہ مولوی تشریف شاہ نے کہا کہ کہو تشریف لے گئے. میں مولوی کی بات کر رہا ہوں. سارا لشکر واپس تشریف لے آیا. اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار بدل دیا. حضور نے فرمایا لگتا ہے علمدار ٹھیک نہیں. دوسرا آ گیا عمر بن خطاب.
میں کہہ رہا ہوں کوئی مائی کا لال سامنے آئے ابھی کتب اہل سنت سے ایتھے ہی حدیثاں مہانا اے کوڑا تے اے میدان کل پرسوں ترسوں نہیں ایتھے ہی۔ اگلے دن حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، عمر تو بان علمدار، تو بان کمانڈر ان چیف، جا حملہ کر۔ اب علمدار بن گئے حضرت عمر بن خطاب، سپاہ لی، اٹیک کیا، مرحب صاحب آئے، لشکر واپس۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، کتابوں میں ایسے نہیں لکھا، وہ تو میں پڑھ ہی نہیں رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے، وہ تو میں پڑھ ہی نہیں رہا یار۔ یعنی 39 دن تک حضور باری باری علمدار چینج کرتے رہے۔ اب کسی کو تکلیف ہے نا، علم علی اور علی کی اولاد کے ساتھ کیوں منسوب ہے، غازی عباس کے ساتھ کیوں؟ او مولوی جی تیرے مروڑ دا ساڑھے کو ایک کوئی جواب ہی، حضور نے تو باری باری ایک 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 کو علم دیا تھا، یہ الگ بات ہے وہ علم سنبھال نہیں سکے۔ وہ یارو آقا علیہ السلام نے حضور نے تو علم دیا ہے، وہ یارو وہ سنبھال ہی نہیں سکے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جب 39 دن گزر گئے، بات بڑی خاص ہے، 39 دن گزر گئے تو سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا حضور کی بارگاہ میں آکر۔ میرے آقا فرماتے سلمان روتا کیوں ہے؟ کہتا آقا روتا اس لیے ہوں بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے۔ 39 دن گزر گئے، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ 40 روز کے اندر اندر اس قلعے کو فتح کرنا ہے، تو جو ہر روز میدان جنگ کا منظر میں دیکھ رہا ہوں نا، اس حوالے سے تو مجھے کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو روتا اس لیے ہوں۔ میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، میرے آقا فرمایا سلمان رو نا، ہے نا محمد کی عزت کا رکھوالا۔ حضرات کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، میرے آقا نے فرمایا علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے، نہیں سمجھے میری بات، علی آجا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کامران بھائی، جو محمد کی عزت بجائے نا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ او یا علی مدد کے منکرہ، نبیوں کے نبی، ہوئے 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 سید الانبیاء، نبیوں کے نبی کے مددگار کو علی کہتے ہیں۔ بات یہاں جو امام بخاری لے کے آئے ہیں کامران بھائی، جو امام بخاری روایت لے کے آئے وہ روایت کمال ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب 39 دن گزر گئے نا، باری باری ہر روز علم لے کے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جب 39 دن گزر کے کھانے بھی کھاتے تھے، وہاں اس وقت گدے بھی حلال ہوتے تھے، وہ یارو کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا وہی جو کسی کی گستاخی کرے دل میں ہو، میرے دل میں وہ بھی لعنتی، جو گستاخی ہو نہ قرآن حدیث پڑھنے کو گستاخی کہے وہ بھی لعنتی۔ 39 دن گزر گئے قبلہ، جب 39 دن گزر گئے تو حضور نے فرمایا، توجہ میرے سے امام بخاری کہتے حضور نے فرمایا بس بھائی ختم، جی آقا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ رَجُلًا غدن، بس بھائی، جی آقا فرمایا بس اب کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ یا رسول اللہ ہم جنگ کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل علم مرد کو دوں گا؟ وہ 39 دن تک جن کو آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے۔ یارو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں، اگر تو پہلے 39 دن تک حضور علم دے کے بیچتے عورتوں کو تو بات جلدی سمجھ میں آتی، بھئی پہلے چونکہ عورتوں کو دے کے بیچتا تھا، اب کل مرد کو دوں گا۔ تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے
تو حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں جو امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آئے حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا، لیسا بی فرارن۔ آقا فرماتے ہیں کل علم مرد کو دوں گا۔ آقا کون سا مرد؟ فرمایا جو قرار ہے، فرار نہیں۔ او یارو ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی، یا مرد وہ جس کی 7-8 فیٹ ہائٹ ہے، یا مرد وہ ہے جو گھر آئے تو بیوی کو زیادہ گالیاں دے، گھر آئے تو گھر والے سہم جائیں۔ حضور فرماتے نہیں، مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو۔ وہ یارو مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ، اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، وہ قرآن میں، یہ مصطفیٰ کے فرمان میں، مرد وہ ہے جو فرار نہ ہو، جو ایک جملہ نہ کہوں، جب حضور نے کہہ دیا نا کہ کل علم مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی۔ اب آؤ میری طرف ذرا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مولا ساری رات میں سویا ہی نہیں، دعائیں کرتا رہا، مولا کل والا علم مجھے مل جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اور کچی باتیں نہیں کر رہا، سعد کہتے ہیں مولا میری زندگی کی ایک نیکی بھی نہ بچے، صفایا کر دے، ایک بھی نہ رکھ، کل علم مجھے مل جائے۔ اوہ یارو، اوہ صحابہ تو ساری رات دعائیں مانگ رہے ہیں، علم ہمیں مل جائے، تو کہنا علم شیعہ دا۔ اچھا بات بڑی خاص ہے یار، بات بڑی خاص ہے، فرض کریں بالفرض، حالانکہ باری باری حضور نے ایک ایک کو آزما لیا ہے یار، جیسے یار خندق میں آزمایا تھا ایک ایک کو، مولا اٹھ رہے ہیں بٹھا رہے ہیں، بیٹھ جا علی، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ حضور تو جانتے تھے نا جانا علی نہیں، تو ان کو بٹھاتے اس لیے تھے کوئی یہ نہ کل کہے سانو موقع نہیں ملیا۔ یہاں بھی 39 دن تک حضور نے باری باری ایک ایک کو چیک کیا۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جا کے مولوی سے بھی پوچھئے گا، میں بھی سنی ہوں لیکن حسینی، مولوی سے ایک سوال کیجئے گا، بالفرض وہ جو کل والا علم ہے، فتح والا، مرد والا، فرض کرے پھر کل حضرت ابوبکر کو مل جاتا، حضرت عمر کو مل جاتا، حضرت عثمان کو مل جاتا۔ ہم تو وہ سنی ہیں، ہم نبی کی سنت سمجھ کے مسواک بھی جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، آپ پہ کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضرت جی بالفرض وہ کل فتح والا علم حضرت ابوبکر کو مل جاتا، حضرت عمر کو مل جاتا، حضرت عثمان کو مل جاتا، بتا پھر ہر سنی نے اپنے گھر کی چھت پہ ایمیں اونچا کر کے علم لگانا تھا کہ نہیں؟ تو پتا چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں، علم والے سے ہے۔ وہ یارو ایک بات کرتا ہوں، جن کا زیادہ حسد مروڑ ہے نا، ان کو پھکی دیتا ہوں، یہ علم جو ہے تاکہ اس کو افاقہ ہو مروڑ کا، پھکی دیتا ہوں، یہ علم حضور علیہ السلام نے دیا ہے، مولا کو بلا کے کہ حضرت بلال نے دیا ہے، حضور نے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو تکلیف ہے یا مروڑ ہے نا، مروڑ کہ یہ علم علی اور علی کی اولاد کا کیوں، تو یہ مروڑ تیرا علم لینے والے پہ نہیں، علم دینے والے پہ ہے۔ اور ان کو یہ علم، اگلی بات سن لیں، ان کو یہ علم، یہ اللہ کی نشانی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملی، وہ میرٹ میں ملی ہے۔ اس گھر کے بچے بھی دکھا مولوی جنہوں نے محمد کا اور اللہ کا علم نیچے گرنے دیا۔ میں تجھے بڑے بڑے بزرگ دکھاتا ہوں جو علم پھینک کے بھاگے تھے۔ ایک جملہ میں نے یہاں کہنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے، دو ہی باتیں حضور نے خیبر کے میدان میں کہی ہیں،
کل علم مرد کو دوں گا. بولو کل علم مرد کو, یعنی علم تے مرد, مرد کا تعلق علم کے ساتھ, علم کا تعلق مرد کے ساتھ, دو ہی باتیں. کل علم مرد کو دوں گا, کل علم. کامران بھائی ایک جملہ کہنے لگا, بڑا وائرل ہوا ہے, ایک جملہ کہنے لگا, حضرات میرے آقا نے خیبر کے میدان میں اعلان کیا کل علم مرد کو دوں گا, کل علم مرد کو دوں گا. خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. او یارو علم کا تعلق واسطہ ریلیشن ہی مردانگی کے ساتھ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ چلو یار ایک اور بات سمجھاتا ہوں, ابھی میں یہ جو ریسنٹلی محرم گزرا ہے, یہ محرم میں نے پڑھا ہے یو کے میں, انگلینڈ میں. وہ انگریزوں کا ملک ہے, وہ ہیں کرکٹ کے بانی. نہیں سمجھ رہے یار؟ انہوں نے ایجاد کیا یہ کرکٹ کا کھیل, وہ انگریزوں نے یار. آج ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے, ساؤتھ افریقہ آئی ہوئی ہے. یہ کرکٹ کا جو کھیل ہے نا, بات بڑی خاص ہے. کامران بھائی آگے بیان کیجئے کسی دے میں. اس کے بانی ہیں انگریز, وہ گورے یار. دو ٹیمیں لڑتی ہیں آپس میں, میچ کو اردو میں کہتے ہیں مقابلہ. 11 کھلاڑی ادھر 11 ادھر, دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, دونوں کا مقابلہ. انڈیا پاکستان ہو تو جنگ ہی ہے, یعنی مقابلہ. 11 ادھر 11 ادھر مقابلہ. اب وہ مقابلے میں, اس میچ میں جو بندہ آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دینا, اچھی کارکردگی دکھائے, اسے وہ ایک اعزاز دیتے ہیں. کیا کامران بھائی کہتے ہیں مین آف دی میچ دیتے ہیں, یعنی جو 0 پہ آؤٹ ہو اسے نہیں, وہ جو زیادہ سکور کرے یا زیادہ کھلاڑی پویلین بھیجے اسے ایک دیتے ہیں مین آف دی میچ. یہ ہے لفظ انگریزی کا, اردو میں کروں مقابلے کا مرد. نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے؟ او یارو انگریز بھی اور گورے بھی مانتے ہیں مرد وہ ہوتا ہے جو مقابلے میں کارکردگی دکھائے. 0 پہ آؤٹ ہونے والے کو مرد نہیں کہتے. تجھے بتاؤں, مین آف دی بدر علی, مین آف دی احد علی, مین آف دی خندق علی, مین آف دی حنین علی, مین آف دی خیبر بھی علی. ہوئے 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 ہوئے. اور اگلی بات سنیں, بدر میں بھی اللہ کی نشانی حضور نے علی کو دی تھی. اوہ بدر میں بھی اللہ کا علم بچانے والا علی, احد میں بھی اللہ کا علم بچانے والا علی, خندق میں بھی علی, حنین میں بھی علی, خیبر میں بھی علی. بولو یار علی. بلکہ اگلی بات سنیں, علیہ السلام ہماری کتب اہل سنت بری پڑی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا, میں شیعہ سنی میں لڑائی نہیں کروا رہا, وہ غیبت میں ہیں یا انہوں کا ظہور ہونا ہے, اس پہ لڑائی نہیں کر رہا. حضور ہمارے غیبت سے آئیں گے یا ظہور ہوگا. جب میرا بیٹا آئے گا, ہائے ترمذی دیتا ہوں, اس کے ہاتھوں میں جو علم ہوگا نا مولوی, وہ کالا ہی ہونا ہی ہرا نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. اور اگلی سنو, اگلی اینٹی بائیوٹک سنو, ہائی پوٹینسی. اگلی سنو, اگلی پھکی. آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز وہ جو لیوائے حمد ہے, وہ اللہ کی حمد والا علم, وہ پرچم, وہ فلیگ, وہ جھنڈا, وہ علی کے ہاتھوں میں ہوگا. سارے نبی بھی علی کے علم کے نیچے ہوں گے. مولوی پیو دینا تو پھر کہیں میں نہیں جانا علم شیعہ دا. اور
उस अलम के ऊपर, ये कुतबे अहले सुन्नत दे रहा हूं, उस अलम के ऊपर मोटे हरूफ से कलमा लिखा होगा कामरान भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ओए होए 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 होए, यानी परचम उस अलम के ऊपर भी अली वलीउल्लाह के डंके बज रहे होंगे। इसी तरह से अब्बा का जम्मे गफीर है, इसी तरह से अब्बा का जम्मे गफीर है। बस टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कामरान भाई भी है। चलो ये पढ़ के फिर मैं आगे जाना था, इसी पे छोड़ देता हूँ, कामरान माइंड ना कीजिएगा, फरमाइश आ गई। अच्छा, ये जो मैं इन्होंने ऑर्डर दिया खंदक वाला, पहले मेरे सुन ले बात। इसके ऊपर जो मेरी किताब है ना फजलियत अली, जिसके ऊपर मैंने 5000 हदीस 1500 कुरानी याद जमा की हैं, मैंने पूरा बाब बांधा है उसके ऊपर, अलम पे पूरा बाब बांधा हुआ है मैंने, 1000 हदीस मैंने जमा की हुई सिर्फ अलम पे। खैबर की नहीं, खंदक की फरमाइश आई। ये जो खंदक है ना, आपको पता है तीसरा गजवा है, तीसरा मुसलमानों ने मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली थी अपने दिफा के लिए, डिफेंस जिस तरह हमारे मुल्क में है, जिसको हम वो डिफेंस बना होता है ना, हाँ जी, बाउंड्री नहीं, वो किसी क्या कहते हैं, बाउंड्री आगे होती है, बन सा बना होता है उसको डिफेंस कहते हैं, दिफा कहते हैं। एक बन सा बना होता है ऊंचा सा, जैसे ये दरिया के इर्द गिर्द हमने बनाया हुआ, इस तरह उसे कहते हैं दिफा। वो खोद ली थी खंदक। अब मुसलमानों का लश्कर अंदर, कुफार का बाहर, रेत चल रही, रेत उड़ रही थी, हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी। एक बहुत बड़ा काफिर, उसका नाम था अमर बिन अब्दे वुद। ये वुद भी पढ़ा जा सकता है, वद भी पढ़ा जा सकता है। अमर बिन अब्दे वुद बहुत दलेर था, बड़ा ताकतवर था। ये ओहद में नहीं आया था, जख्मी हो गया था बदर में, बच गया था अली की तलवार से, लेकिन ओहद में नहीं आया था, जख्म गहरा था। खंदक में तंदुरुस्त होकर फिर आया। जब काफी दिन गुजर गए, ज़ाहिर मुसलमान अंदर थे, काफिर बाहर की तरफ, वो इतना दलेर था, उसने खंदक को क्रॉस किया और क्रॉस करके आके कहता है, हल मिन मुबारिज, मुसलमानों तुम्हारा दावा है अगर तुम किसी को कत्ल करो तो वो जाता है जहन्नम, अगर तुम कत्ल हो जाओ तुम जाते हो जन्नत। है कोई अय्युकुम हल मिन मुबारिज, तुम्हें कोई एक ऐसा है जो मुझे जहन्नम भेज दे या मेरे हाथों जन्नत चला जाए? एक लफ्ज भी यहाँ आपको पता चलेगा कि मुकाम अली और मुर्तज़ा क्या है। यहाँ एक नुक्ता ऐसा है जो आपके लिए नया होगा। ये मेरे पास हवाला जात पड़े हुए हैं। उसने कहा कोई नहीं, सामने सन्नाटा, खामोशी, यहाँ तक अल्फाज लिखे हुए, ऐसे लगता था ऐसे सरों पे परिंदे बैठे हुए, यानी इतनी खामोशी थी, सन्नाटा। जब वो बार बार ललकारने लगा, चंगाड़ने लगा, तो ताजदार कायनात जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए। मैंने अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इतना सख्त जुमला इस वक्त के अलावा कहीं नहीं मैंने पढ़ा। जब वो बार बार ललकारता है, चिंगाड़ता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चैलेंज करता है, तो मेरे आका ने अपना चेहरा मुबारक अपने सहाबा की तरफ फेर लिया। मेरे आका ने फरमाया, है कोई जो इस कुत्ते के मुंह में लगाम डाले? सामने इस तरह सन्नाटा था, बल्कि वहां एक बंदा बोला है, हदीस में उसका नाम लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा। एक बंदा बोला, उसने कहा ये इतना खतरनाक है, ये इतना डेंजरस है, इतना ताकतवर है, जब हम काफिर होते थे ना, जब हम काफिर थे तो एक दफा डाकुओं ने हमला कर दिया। ये भी हमारे साथ था, डाकुओं, बाबा जी समझ गए, डाकुओं ने हमला कर दिया। सलाम है आपके फहम को। वो डाकुओं ने हमला कर दिया, इतना ताकतवर है ये, इसने एक हाथ से ऊंट को पकड़ के घुमाया और डाकुओं पे फेंक दिया। आका होर हुक्म कोई दो, कबूल है, एदे को जान ले, मरना है। वो यारो जब वो ललकारने लगा ना, चिंगाड़ने लगा, जो लोग कहते हैं ना फलां से शैतान भाग जाता है, शैतान मरब हो, अमर बिन अब्दे वुद हो, या खैर ओहद का तलहा हो, ये जो शैतान है सबसे ज्यादा ताकतवर है।
وہ یارو جس کے روب سے، جس کی طاقت سے شیطان دوڑ جائے، عمر بن عبد ود نوں تے دوڑنا چاہیے نا۔ وہ یارو جب وہ چنگاڑتا رہا، للکارتا رہا، ایک نوجوان کھڑا ہوا، ہوئے ہوئے ہوئے، وہ یار ٹین ایجر لڑکا ینگ، وہ کھڑا ہوا۔ آقا اجازت دیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے بڑا حضور کا تابعدار کون ہے دنیا میں؟ مولا علی علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ دوبارہ للکارنے لگا، اٹھو کوئی نہیں، حال من مبارک، حال من مبارک، اٹھو، خاموشی۔ پھر وہی نوجوان، ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک روایت میں 5 مرتبہ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضور فرماتے علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ 5ویں مرتبہ مولا علی علیہ السلام عرض کرتے آقا اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا نا یہ عمر بن عبد ود ہے۔ آقا یہ عمر بن عبد ود ہے تو مجھے حیدر کرار کہتے ہیں۔ آج اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، جہاں علی بیٹھا ہو وہاں پڑک نہیں مارتے۔ اب حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو تیار کیا، تلوار دی، امامہ پہنایا، اور جاتے ہوئے جملہ کہا مولا گواہ رہنا، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان بھیج رہا ہوں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، ہم کہتے ہیں حضور کو آنے والی بھی خبریں ہیں، حضور تو جانتے تھے نا کہ جانا ہی علی نے، لڑنا ہی علی نے، اٹھنا ہی علی نے، تو حضور علیہ السلام کیوں کہہ رہے علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا؟ حضور اس لیے کہہ رہے تھے کل کو کوئی یہ نہ کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ بات اگلی بھی بڑی خاص ہے، جب وہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے ہوا نا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ پھر جملہ سنیں، کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا، میرے مقابلے میں بچہ بھیج دیا، علی تو چلا جا، تیرے باپ سے میری یاری تھی، اوے مرد پہ جو یار وہ کہہ رہے میں کوئی کہہ رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے 2 آپشن ہے تیرے پاس، تیسری کوئی نہیں، یا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، یا مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں نے واپس بھی نہیں جانے دینا۔ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو پھر اسے غصہ آیا، وہ بڑا غضبناک ہو کے، حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں ہوا تو پہلے چل رہی تھی، ریت اڑ رہی تھی، او یار ریگستان کا علاقہ ہو، ہوا چل رہی ہو تو ایسے ریت اڑ رہی ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اتنا غضبناک ہو کے نیچے اترا، خوفناک ہو کے، ایسے ہم ڈر گئے۔ حضور نے فرمایا ڈرو نا، وہ علی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب وہ ریت تھوڑی سی نیچے آئی، ہوا تھوڑی دیر کے لیے رکی تو ہم نے ایک منظر دیکھا، عمر بن عبد ود کا سار ادھر پڑا ہے، داڑھ ادھر پڑا ہے۔ یہاں میں نے ایک جملہ کہنا ہے، اگر روایت میں نہ ہو پھر بھی مولوی کو علی نہ سمجھ آئے تو پھر اللہ نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کی چھوٹی سوچ میں علی آ جائے۔ جب علی علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، جب مولا واپس پلٹے تو حضرت عمر نے کہا علی رک، مستدرک للحاکم کھول کے دیکھو، میں ابھی کھول دوں گا کسی کو چاہیے روایت، علی رک جا۔ کیوں بھائی؟ علی یہ جسے تو نے قتل کیا ہے اس کی زرہ بڑی قیمتی ہے، اوے خاصا دی گلے ہم آگے، اس کا لباس بڑا قیمتی ہے، لباس اتار لے، زرہ اتار لے، اوے جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ علی کے سامنے لوگوں کو کھڑا کرنے والے میرے مولا فرماتے ہیں عمر تجھے پتا نہیں علی کی تلوار مال غنیمت کے لیے نہیں چلتی، علی کی تلوار جب بھی چلی ہے یا اللہ کے دین کے لیے چلی ہے یا محمد کے ناموس کے لیے چلی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ علی جس نے خیبر وین کر کے دیا، سارا مال غنیمت راستے میں تقسیم کر دیا، وہ علی اللہ کی عزت کی قسم۔ اسی طرح صحابہ کا جب میں غفیر تا آخری لائن دے رہا ہوں بس ختم تاکہ دونوں پوری ہو جائیں۔
اللہ کی نشانی ہے، ورنہ اس کے اوپر مجھے 2-2.5 گھنٹے چاہیے۔ صحابہ کا جمع غفیر، آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ، مسجد نبوی کا سین ہے، یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، حضور کے 20 سے 25 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت حذیفہ نے بھی روایت کیا، ایک شخص بھی ایبسنٹ نہیں کامران بھائی۔ حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے اصحاب جمع ہیں۔ آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوتے ہی فرماتے تعال یا علی، علی ادھر، آخری حدیث بات ختم، علی کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا۔ یہ مولا علی کا ہی شرف ہے، یہ ان کی اولاد کا۔ کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے، کہیں خطبہ جمعہ کے دوران حسنین کریمین پاک محمد کی گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم کے موقع پہ ہسٹری کے سب سے بلند ممبر کے اوپر دونوں بھائی نظر آتے، ساری کائنات علی اور نبی کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، چہرہ صحابہ کی طرف کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، سناؤں جی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، سعد تو بھی سن، خالد تو بھی سن، ابو سعید تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن، عمار تو بھی سن، جابر تو بھی سن۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے علی یا علی انت آیت اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اے علی کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی میں اعلان کرتا ہوں اللہ کی سب سے بڑی عظیم جو نشانی ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہائے 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 ہائے، صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، اور میری نہ مان، چل محمد کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان۔ زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، واہ حاجی صاحب، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا منڈیاں پان دی لوڑ کیے، اور سدھا راہ چھڑ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کیے۔ او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں ماندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کیے۔ مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے۔ او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے۔ آج آپ سب نے میرے ساتھ مل کے صرف 30 سیکنڈ، آدھا منٹ، دونوں ہاتھ اوپر اٹھانے، ایک ہاتھ بھی نیچے نہ آئے، آپ نے کیمرہ گھمانا ہے
آج اس طرح جنگ کی سرزمین پہ میرے ساتھ آدھا منٹ علی علی کرو. آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو. من کنتو مولا, اٹھاؤ ہاتھ. من کنتو مولا, ابراہیم کا مولا, اسماعیل کا مولا, اسحاق کا مولا, یعقوب کا مولا, یوسف کا مولا, زکریا کا مولا, یحییٰ کا مولا, آدم کا مولا, نوح کا مولا, ہود کا مولا, لوط کا مولا, موسیٰ کا مولا, ہارون کا مولا, عیسیٰ کا مولا. من کنتو مولا, من کنتو مولا, ابو بکر کا مولا, عمر کا مولا, عثمان کا مولا, بلال کا مولا, سلمان کا مولا, تیرا مولا, میرا مولا. من کنتو مولا, من کنتو مولا, من کنتو مولا. نعرہ حیدری.